محرم الحرام کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندیاں قائم۔ ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں متعدد ٹرانسفارمر خراب، شدید گرمی میں عوام رل گئے۔ حلال فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کا بنو روڈ پر واقع تمام ہوٹلوں کا اچانک دورہ، صفائی کی ابتر صورتحال پر ایک ہوٹل کو جرمانہ۔ ضلع انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نیٹ کیفے، بالا خانے اور سنوکر کلب سیل کر دیے۔ کرونا وبا سے متاثر ہونے والے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ طلباء کے تعلیمی بورڈ کی جانب سے خصوصی امتحانات کا انعقاد۔ السلام علیکم، اعتدال نیوز کے ساتھ میں ہوں نعمان بھٹا۔ ہیڈ لائن آپ نے ملاحظہ کیا ہے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ محرم الحرام قریب آتے ہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں سمیت اہم مقامات پر چیک پوسٹیں اور ناکہ بندیاں لگا کر سخت چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلعی پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ بغیر کاغذات اور نمبر پلیٹ والے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو تھانہ میں بند کیا جائے گا۔ تمام شہری اپنا قومی شناختی کارڈ ہمراہ رکھیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں متعدد ٹرانسفارمر خراب ہونے سے کئی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ بار جیسے حساس علاقے کا ٹرانسفارمر 25 روز سے خراب ہے۔ بیشتر دفاتر کام کرنے سے رہ گئے ہیں۔ شہریوں نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ خراب ہونے والے ٹرانسفارمروں کو فوری طور پر مرمت کروا کر اس شدید گرمی میں عوام کی داد رسی کریں اور وابڈہ اپنے صارفین کے ساتھ ناروا رویے پر فوری ایکشن لیں۔ حلال فوڈ اتھارٹی ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیم نے بنو روڈ پر واقع تمام ہوٹلوں کا اچانک دورہ کیا۔ ہوٹلوں پر کیے جانے والے صفائی کے انتظامات اور فوڈ آئٹم کو چیکنگ کے بعد تسلی بخش قرار دیا۔ البتہ ایک ہوٹل پر صفائی کے ناقص انتظامات ہونے پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر حلال فوڈ اتھارٹی نے مزید کارروائیاں جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ضلعی پولیس سربراہ کا بڑا اقدام، شہر میں بڑھتے ہوئے حادثات کے پیش نظر 12 بجے سے پہلے شہر کے اندر بڑی گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن جاری۔ محرم الحرام قریب آتے ہی ضلع انتظامیہ نے سیکیورٹی کے پیش نظر سنوکر کلب، نیٹ کیفے اور بالا خانے قبل از وقت سیل کر دیے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں کھلنے والے کاروبار ایک بار پھر ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں۔ عوام نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ محرم الحرام کے ایام میں جب تک ان کے کاروبار بند ہیں ان کو متبادل کے طور پر راشن یا نقدی مدد فراہم کی جائے تاکہ ان کے گھروں میں ٹھنڈے چولہے پھر سے جل سکیں۔ تعلیمی بورڈ ڈیرہ اسماعیل خان کے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات حکومت کی طرف سے تعلیمی ادارے کھولنے کے ایک ہفتہ بعد منعقد کیے جائیں گے۔ داخلہ فارم 25 اگست سے موصول کیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں موسم کی صورتحال۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 اور کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 52% رہا۔ آج صبح شہر اور مضافات میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، تاہم رواں ہفتہ بارشوں کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید 24 گھنٹے دنیا بھر اور علاقائی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے www.etadal.com.pk۔